وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس رب تعالیٰ نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ہم جیسے چند افراد کو منتخب کر کے اس دینی محفل میں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، صرف اللہ کے رضا کے لیے مجلس ہے. جب اللہ کی رضا کے لیے چند لوگ مل بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے. آپس میں مل بیٹھنے سے، اللہ کی باتیں سننے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور یہی نور ہمارے زندگی کے رہنما ہوتے ہیں. ہمیں پھر راہ راست کی طرف چلنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھ کر سنایا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے رب کے سامنے حاضری کا خوف کھایا، من خاف مقام ربہ، اپنے رب سے کھڑے ہو کر، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دے گا، اس کا اس نے فکر کیا اور خوف کھایا، اور اسی فکر میں اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے پیروی سے روکا. دل چاہتا ہے کہ یہ حرام کام بھی کر لوں، دل چاہتا ہے کہ یہ حرام کھانا بھی کھا لوں، دل چاہتا ہے یہ ناجائز کام بھی کر لوں، لیکن فوراً یاد آتا رہا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور پھر وہ باز رہا. تو اس نفس کو جس نے مارا، اس نفس کے خواہشات کی جس نے مخالفت کی اور نفس کی پیروی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بس اس کے اور جنت میں فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، بس دنیا سے گزرنا ہوتا ہے
اور سیدھا وہ جنت میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا اصل ٹھکانہ سیدھا جنت ہے۔ اب اللہ کے خوف کہ کیا طریقہ ہے، کیا ترتیب ہے۔ خوف تو ہم سبھی کھاتے ہیں، سبھی کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں، سب کچھ کر گزر کے پھر کہتے ہیں اللہ میاں غلطی ہو گئی۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ اتنا احساس ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ معافی مانگے، لیکن وہ کیا طریقہ ہو کہ جس سے ہم سے غلطی ہو نہ، ہم اس سے بچ جائیں، اور وہ ہے تقوی، اللہ سے خوف کھانا۔ ہمیشہ یہ فکر اپنے اوپر غالب رکھنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ بندے کو اللہ نے بنایا اور اللہ ہی کو جواب دینا ہے، اور اس بات پر ہمارا 100% یقین ہے، ایمان ہے۔ لہذا ہم خلوت میں، جلوت میں، برسر محفل اور برسر لوگوں کے مجمع میں، اور اسی طریقے سے تنہائی میں، ہر طرف ہم اللہ کے خوف کھائیں، اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے ڈر کر ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ ہے نا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی غسیل الملائکہ، کہ میدان جنگ میں چلے گئے، فرشتوں نے آ کر ان کو غسل دلایا۔ فرشتوں کے اتنی کثیر تعداد اس دن حنظلہ کے شہادت پہ نازل ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیر رکھتے تھے، پوری پیر نہیں رکھتے تھے، انگلیوں کے بل چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو کچھ الگ طریقے سے چلتے دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتوں کی اتنی کثرت سے نزول ہو رہا تھا کہ میں کہاں پیر رکھوں، مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، مگر پیر رکھنا تو پڑتا تھا، اس لیے میں اس طرح پیر کو اٹھا کے انگلیوں کے بل میں چلتا تھا۔ اتنے بڑے صحابی، ان کے بارے میں صحیح حدیث میں واقعہ مذکور ہے۔ ایک دن گھر سے ایک دم عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی، اور گھر سے نکل گئے اور باہر کھڑے ہو کر بس اپنی بے خودی میں بس یہ کہنے لگے، بس حنظلہ منافق، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ، چیخ رگڑ۔ یہ آواز سن کر ابو بکر صدیق بھی نکل آئے۔ ابو بکر صدیق نے حنظلہ کو پکڑا، ارے حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، حنظلہ کیسے منافق ہو سکتا ہے؟ وہ آواز لگائے جا رہا ہے، حنظلہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، اور ابو بکر صدیق ان کو سنبھال رہے ہیں کہ بھئی حنظلہ کیسے منافق ہو سکتا ہے، حنظلہ تو منافق نہیں ہے، کیوں ایسی بات کرتا ہے؟ پھر حنظلہ سے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے جنت کے مناظر ہوتے ہیں، جہنم کے مناظر ہوتے ہیں، ہم خوف بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جنت کے شوق میں ہم مست بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہماری ایمان کی کیفیت اتنی روح پرور ہوتی ہے، اور ہم ایمان کے بڑے اچھے حالت میں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہم لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، حضور کی مجلس کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ایمان کی اور ہماری اعمال کی، ہمارے اخلاق کی کیفیت بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل آتے ہیں، اپنے گھر بار میں، کام کاج میں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ہم پھر اس نورانیت کو
اس قلب کی اس کیفیت کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو ابو بکر بتاؤ کہ اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ ہم کچھ حالت میں ہیں، دوسری جگہ میں کچھ حالت میں ہیں، تو منافقت تو اسی کا نام ہے، تو میں منافق نہیں ہو گیا؟ جب حنظلہ نے یہ بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ہی نرم دل کے آدمی تھے، وہ کہنے لگا حنظلہ بات تو صحیح کر رہا ہے، پھر تو میں بھی منافق ہو گیا۔ اب ابو بکر بھی کہنے لگے نافق ابو بکر، نافق ابو بکر، ابو بکر بھی منافق ہو گیا، یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہے۔ اب دیکھیں ان صحابہ کے خوف کا عالم، ہم تو مجلس میں ہو کر بھی مجلس میں نہیں ہوتے، خیال، دماغ، ذہن ہمارا کہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے، جس توجہ سے ہمیں بیٹھنا چاہیے اس توجہ سے ہم نہیں بیٹھتے، جس طرح بات کو لینی چاہیے اس بات کو ہم نہیں لیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے گزشتہ دفعہ بھی یہی بات سنائی تھی، آج بھی یہی بات سنا رہے، پرانی بات کتنی توجہ سے سنیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ پرانی بات سننے کے بعد آج کی مجلس تک آپ نے کتنا عمل کیا۔ شریعت اور احکام اور فضائل و برکات کوئی نئے نئے تھوڑا ہی لاتے ہیں، یہ تو یہی شریعت ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، بار بار ہم نے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو غور یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے عمل کتنا کیا، اگر عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غور سے سنا نہیں تھا، اس سننے سے ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، آج ہم توجہ سے سن لے شاید اثر ہو جائے۔ تو صحابہ کا یہ حال تھا۔ خیر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو یار ہمارے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، چلو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر حضور سے مشورہ پوچھتے ہیں کہ اب اس کا ہمارا مسئلے کا حل کیا ہوگا، اگر اسی حالت میں منافقت کے حالت میں ہماری موت ہو گئی تو ہم تو جہنم میں گئے، ہمارے نجات کی صورت کیا ہوگی؟ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مدعا پیش کیا کہ حنظلہ کہتا ہے کہ نافق حنظلہ، اس کی بات سن کر مجھے بھی سمجھ آئی، ابو بکر نے بھی کہا نافق ابو بکر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنبھالا، ان کو بٹھایا، تسلی دیا اور فرمایا کہ نہیں، ابو بکر بھی منافق نہیں ہے اور حنظلہ بھی منافق نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اب اس کے بعد تو اور کوئی بات نہیں رہتی نا۔ آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کو منافق بھی کہتے ہیں، صحابہ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی تصدیق ہو گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، اب کسی کو کوئی مجال ہے کہ وہ کہہ دے؟ اگر وہ کہہ دے گا تو ایمان کے حالت میں ہوگا۔ اللہ معاف کر، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دل ہے، دل میں حالات آتے جاتے رہتے ہیں، تم مجلس رسول میں بیٹھ کر ایمان کے جس حالت میں ہوتے ہو، اگر باہر جا کر بھی تمہارے اندر ایمان کا یہی حال ہو، خوف خدا کا یہ عالم ہو، تو تم تصور نہیں کر سکتے کہ تمہارے ایمانی اور اخلاقی حالت کی بلندی کا کیا رتبہ ہوگا کہ راستے میں گلیوں میں تم چلو گے تو فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں گے، سلام کریں گے۔ تو لہٰذا یہ اتار چڑھاؤ یہ ہوتا رہے گا، لیکن کوشش کرو اپنے آپ کو ایمان کی اور اخلاق کی اعلیٰ مقام پر رکھنے کی، اور ہر دم اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اگر یہ ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا، ہم اسی کیفیت میں چلے گئے
تو ہمارے چلتے پھرتے گزرتے ہوئے فرشتے بھی ہم سے ہاتھ ملائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا رتبہ ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خادم تھے حضرت ثعلبہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ثعلبہ، عجیب بات ہے کہ ان کے اندر خوف خدا کا عالم کیا تھا، اور صحابہ نے یہ مثال، یہ کردار ہمارے سامنے چھوڑا ہے کہ ہم نے اگر کوئی عمل کرنا ہے تو صحابہ کے نمونے کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان میں چمکنے والے ستاروں کے مانند ہیں۔ تم نے جس صحابی کی بھی پیروی کی، جس صحابی کی کردار کا تم نے پابندی کی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کو اللہ کے رسول نے کیا بنایا؟ معیار بنایا کامیابی کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو گویا کہ اللہ کے رسول نے ہر صحابی کو اپنی طریقے کو آگے بڑھانے کا خلیفہ مقرر کر دیا۔ تمام صحابہ اللہ کے رسول کے خلیفہ تھے، اور وہیں سے پھر خلافت ہمارے مشائخ میں منتقل ہوتا ہوا، ہمارے مشائخ میں منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچی، اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت ثعلبہ کا میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ثعلبہ کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ جاتے ہوئے کسی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک مکان میں کنارے سے گزر رہے تھے۔ اس زمان میں مکان کے چھت وغیرہ نیچی ہوتی تھی، تو اس کو پتہ چلا کہ اس مکان میں کسی جگہ سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے جھانک کے دیکھا کہ انصاری ایک صحابی کی بیگم اس میں نہا رہی ہے۔ تو خاتون جب نہاتی ہے تو نہانے کی کیفیت، اب وہ ثعلبہ جو ہے بے دھیانی میں اس عورت کو نہاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد ایک دم سے ان کو خوف طاری ہوا کہ یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کے باوجود میں نے یہ کام کیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اپنے سر کو پیٹتا رہا اور ایک طرف نکل گیا کہ میں یہ منہ کیسے اللہ کے رسول کو دکھاؤں گا، اور میرے بارے میں تو ابھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے گا، میں تو ستیہ ناس ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ ثعلبہ اسی فکر میں بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے کس کام کے لیے بھیجا، تو وہ سیدھا خوف کے مارے پہاڑوں میں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے رہے کہ ثعلبہ آئے گا آئے گا آئے گا، آیا نہیں، کہاں گیا؟ پوچھا، معلوم کیا نہیں، ثعلبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ خیر 40 دن تک ثعلبہ پہاڑ کے اندر چھپا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کی، بتلایا کہ آپ کا خادم جو ثعلبہ تھا وہ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور وہ پہاڑ میں چھپا ہوا ہے، آپ اس کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور سلمان فارسی کو، دونوں کو کہا کہ بھائی ثعلبہ کہاں ہے، تلاش کرو۔
عمر اور سلمان فارسی دونوں نکلے۔ اب پہاڑ تو سلسلہ پہاڑی تو بہت بڑی ہے، کہاں کہاں تلاش کرے گا، اپنے بساط کے مطابق ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک موقع پر ایک چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ یار یہاں کسی اپنے بندے کو دیکھا جو پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس آدمی کو تلاش کر رہا ہے جو اللہ کے گناہ کی وجہ سے بھاگا ہوا ہے۔ تو تمہیں کیسے پتا؟ کہا وہ ایک آدمی گہری رات میں وہ نکلتا ہے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر صدا لگاتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میں تیرے گناہ کی وجہ سے بھاگا ہوں، اللہ مجھے بچا لے۔ اور وہ چیخیں مارتا ہے، دھاڑے مارتا ہے، ایسی چیخیں مارتا ہے کہ پہاڑیاں بھی لرزنے لگتی ہیں۔ تو حضرت عمر اور سلمان نے کہا ہاں اسی کو تو تلاش کر رہا ہوں۔ تو چرواہے نے کہا کہ ہم نے اس کو رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سر اس طرف سے نکلتا ہوگا، چلو ادھر جاتے ہیں۔ جا کے دیکھا کہ دو پہاڑی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا غار نما ہے، اس کے اندر ثعلبہ مل گئے۔ ان کو اٹھایا، بے حال پڑا ہوا تھا۔ تو عمر نے کہا ثعلبہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ثعلبہ نے کہا کہ میں کس منہ سے جاؤں، میں تو گناہ گار ہوں، اللہ کے رسول نے کچھ کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں بھیجا ہے۔ تو ثعلبہ نے کہا کہ کام کرنا کہ مجھے لے جاؤ، میں جاؤں گا تمہارے ساتھ، لیکن اس حالت میں لے جانا حضور کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ثعلبہ کو معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرامن ہوتے ہیں اور رحمت کے پیکر ہوتے ہیں۔ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مجھ پر نہ آ جاؤ، میں بھسم ہو جاؤں۔ اب دیکھیں خوف کا عالم۔ ایسا ہی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہ سب لوگ نماز میں شامل ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نے جب پلٹ کے بیٹھے تو دیکھا عمر موجود ہے۔ پوچھا عمر کیا بات ہے، ثعلبہ کہاں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ ثعلبہ ہے، آگے بڑھا دیا۔ کیا بات ہے ثعلبہ، کیوں تم غائب ہو؟ تو ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اس کے بعد میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم نے وہ آیت نہیں سنی جو اللہ کے قرآن میں نازل ہوئی کہ جو گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو تم کیوں اتنا مایوس ہو رہے ہو؟ تو ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے، اللہ تو مہربان ہے، مگر میرا گناہ اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ اب دیکھیں گناہ کیا تھا؟ ایک خاتون کو انہوں نے نہاتے کے عالم میں دیکھ لیا تھا۔ ہمارے ہاں تو اس سے بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں، کبھی ٹھوکر بھی نہیں کھاتے، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ ہے صحابہ کی زندگی، صحابہ کا جو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ایسے نہیں دیا۔ ان کی قربانیاں اور ان کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ پوری دنیا میں قیامت تک ان جیسا مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے ولی، غوث، قطب سب ان کے قدموں کے سامنے ڈھیر ہے۔ کوئی ولی بنتا ہے تو وہ صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہی ولی بنتا ہے۔ کوئی بزرگ بنتا ہے تو صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر ہی بزرگ بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ولایت کی، کوئی صورت نہیں بزرگی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ثعلبہ،
اللہ کا حکم، اللہ کا معاملہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بڑھ کر ہے، لہذا تم مایوس نہ ہو۔ چلو ان باتوں کو چھوڑو، تم نے معافی مانگی، اللہ قبول کرے گا، جاؤ اپنے گھر میں جاؤ آرام کرو۔ چلا گیا گھر، 8 دن تک کوئی خبر نہیں۔ سلمان فارسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے ثعلبہ کی خبر نہیں لی، وہ تو شدید بیمار ہے اور 8 دن سے کوئی خبر نہیں، اور بہت ہی برا حال ہے اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر ثعلبہ کے گھر گئے، جا کر دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گیا ہے اور بس اس کا رونا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ثعلبہ کا سر اپنے گود میں رکھا، جب گود میں رکھا تو ثعلبہ نے اپنا سر ہٹا لیا۔ حضور نے پوچھا ثعلبہ تو نے سر کیوں ہٹا لیا؟ ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کے گود کے لائق نہیں ہے قربان جاؤ صحابہ پر، آپ کے گود کے لائق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ کہتے ثعلبہ پر اتنی خوشی طاری ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ خوشی میں اس کے اندر سے جو چیخ نکلی، وہیں ثعلبہ رخصت ہو چکی۔ تو آج ہم کہاں ہیں؟ ہمارے اکابر کہاں ہیں؟ ہمارے صحابہ کہاں ہیں؟ ان کی کردار کہاں ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہے نا، جھوٹ بولنے میں ہم نہیں شرماتے، دھوکہ دینے میں ہم نہیں شرماتے، ہے نا، چوری کرنے میں ہم نہیں شرماتے، اور پھر آج کل فحاشی اور عریانی اتنا عام ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ اب میں کیا کیا شکلوں کی تشریح کروں آپ کے سامنے؟ فحاشی اور عریانی کی ہر شکل حرام ہے، ہر قسم کی صورت حرام ہے۔ آج کل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے، ہمارے موبائل نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا اور نہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جہاں یلغار ہوتا ہے وہاں بچنے کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے۔ اتنے سارے یلغار قدیم زمانے میں نہیں تھے، اس زمانے بجلی نہیں تھی، مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چراغ روشن کیا جاتا تھا، نماز پڑھ لیا، کھانا وانا کھا لیا، پھر سو گئے، پوری رات آرام کر لیا۔ آج تو ہر نوجوان کہتا ہے رات بھر ہمیں نیند نہیں آتی۔ کیسے نیند آئے گی رات بھر جب تم اس موبائل کو لے کر بیٹھے رہو گے؟ کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کے ساتھ یہی حال ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے خوف کھایا اور اس خوف کے مارے اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔